سورہ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر 47 تک انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کلام کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، قوم کے سامنے دلائل رکھے، ان سے کچھ سوال کیے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے سوال رکھے ان کو جواب کوئی نہیں آیا، بالکل لاجواب ہو گئے۔ صرف ایک جواب آیا کہ ابراہیم یہ ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، لہذا اس لیے ہم کرتے ہیں۔ صرف ایک بات انہوں نے کہی، بالکل لاجواب اور بے دلیل ہو گئے۔ اب اس صورت کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کچھ باتیں کی ہیں، اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو محترم بھائیو، انداز بڑا پیارا ہے، انشاءاللہ کچھ ہم نے سبق حاصل کرنے ہیں۔ کتنا عظیم نبی، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اللہ کا خلیل، جس کو میرا اللہ سلام پیش کرے۔ اتنی عظیم ہستی اور اتنا عظیم کردار، اتنی عظیم سیرت سمجھنے والی ہے، سننے والی ہے اور اپنانے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے میرے نبی محمد کریم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ذرا کتاب پڑھیے، ان کا ذرا واقعہ پڑھیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ میرا ایسا نبی تھا جو سچا ترین نبی تھا۔ صدیقہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ میرا نبی ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سچا نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے پھر وہ ساری بات شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کس طرح بات کی اور کون کون سی باتیں کی۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا اباتی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، میرے ابا جی، بہت ہی نرمی، حسن ادب، خوش اخلاق اور بہت زیادہ محبت کے ساتھ اپنے والد کو مخاطب کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس میں یہ سبق ہے آج کے نوجوان کے لیے، آج کی اولاد کے لیے سبق ہے کہ یہ وہ برگزیدہ انسان ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے مشرک باپ کو، اپنے جاہل باپ کو اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے کہ جو بھی اخلاق کی انتہا تھی کر دی ہے۔ اور آج میرا اور آپ کا محترم بھائیو انداز کیا ہے؟ ہم اپنے مسلمان والد کو، اپنے نمازی والد کو، اپنے نیک والد کو ہمارا انداز کیسا ہے مخاطب کرنے؟ کتنے کتنے عجیب نام لیتے ہیں ہم اپنے محفلوں کے اندر اپنے والد محترم کے۔ میرے محترم بھائیو، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ نبی کی ذات ہے۔ ایک مشرک والد، ایک بے دین اور جاہل والد کو، جو آگے ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ گھر سے نکال دیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کس انداز کے ساتھ ان کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا آباتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وجہ پوچھی کہ میرے ابا جان، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو چیز نفع نہیں دیتی، نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ کوئی نفع دیتی ہے، آپ اس چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا بہترین انداز ہے کہ صاحب عقل کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بات بھی بغیر وجہ کے ہو تو وہ بات قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جس کام کے پیچھے وجہ اور مقصد نہ ہو وہ کام ناکام ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے والد محترم سے وجہ پوچھی کہ آپ ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ کوئی چیز دے سکتی ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، ان کی پوجا آپ کیوں کرتے ہیں؟
پھر مخاطب کیا اپنے والد محترم کو، کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جان، ان قد جاءنی من العلم، میرے پاس کچھ علم آیا ہے۔ اب یہاں کوئی تکبر نہیں کہ میں تو صدیقیت کا امتیاز رکھتا ہوں، میرے پاس نبوت ہے، میں فلاں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑا پن نہیں، اپنے اس علم کو بہت چھوٹا کر کے اپنے باپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ من تبعیض کے لیے آتا ہے کہ میرے والد محترم، میرے پاس کچھ علم آیا ہے، میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، ما لم یأتک فاتبعنی، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی بڑی بات نہیں کی، اس لیے ڈر رہے تھے کہ میرا والد ہے، کہیں یہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بات کا انکار نہ کر دے، کہیں اپنے آپ کو یہ حقیر نہ سمجھ بیٹھے اور میرا انکار کر دے۔ اس انداز کے ساتھ بات کی کہ میرے والد محترم، میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے۔ یعنی سمجھا رہے ہیں کہ میرے والد محترم، آپ اور میں ایسے جیسے مسافر ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، مجھے منزل کا پتہ ہے، آپ میرے والد ہیں، آپ کو منزل کا نہیں پتہ، میرا حق بنتا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کو صحیح و سالم منزل تک پہنچا دوں، یہ میرے بیٹے ہونے کا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو صحیح منزل تک پہنچا دوں۔ اور آگے کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، اہدکا صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ پھر مخاطب کیا اپنے والد محترم کو بڑے احسن طریقے سے، کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ شیطان کی پوجا سے مراد کیا ہے کہ جن چیزوں کے اندر شیطان انسان کو ڈالتا ہے، جو چیزیں رحمان سے انسان کو دور کرتی ہیں، ان کی پوجا کے اندر نہ پڑو، ان کی طرف نہ جاؤ۔ اور آگے سمجھانے کی کوشش کی، کہتے ہیں کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو بدبخت ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہی رحمان کا بڑا نافرمان رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو رب رحمان کا نافرمان رہا ہے، اس کی پوجا کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے تو گمراہ اور نتیجہ برا ہوگا۔ بہترین طریقے سے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں۔ آگے پھر کہتے ہیں یا اباتی انی اخاف، اے میرے ابا جان، میں ڈرتا ہوں۔ بات بڑی ہے لیکن اتنے چھوٹے لفظ استعمال کیے، اتنے چھوٹے لفظ، بڑی بات کو چھوٹے الفاظ کے اندر بیان کیا۔ کہا اے میرے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں آپ کے اوپر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بڑے آسان طریقے سے یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر عذاب آ جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ابو جان، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیرے اوپر اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے تجھے کوئی عذاب آ لگے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں فَتَقُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اگر آپ اس عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے تو آپ تو شیطان کے ساتھ ہی بن جائیں۔ بہت آسان طریقے سے، پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے والد محترم کو سمجھایا۔ اور آگے دیکھیے محترم بھائیو، اب اس والد کا جواب دیکھیے۔ کہتے ہیں قال اراغب عن آلہتی، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے بے رغبت ہو گیا، میرے معبودوں سے، میرے الہوں سے منہ موڑ رہا ہے، تو ان سے بے رغبتی کر رہا ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ہر بات میں کہہ رہے تھے کہ اے میرے ابا جان۔ اب یہ مشرک باپ اپنے بیٹے کو مخاطب اس انداز سے کرتا ہے کہ نام اینڈ پہ لیا، یعنی نفرت کے ساتھ۔ پہلے کہا انتا، تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، بے رغبتی برتتا ہے، اے ابراہیم۔ اور ساتھ دھمکی دیتے ہیں لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا اس کام سے، بتوں کی تردید سے، بتوں کی مذمت سے باز نہ آیا، تو اے ابراہیم، میں تجھے ضرور پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے دور ہو جا، صحیح و سالم نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم مجھ سے اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے، صحیح و سالم مجھ سے نکل جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔
یہ انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ تو میرے محترم بھائیوں سے ایک معلوم بات ہو رہی ہے کہ جو دینی رشتہ ہوتا ہے، جو دینی بھائی چارہ ہوتا ہے اور دین کے اوپر جو رشتہ بنتا ہے وہ نسب کے رشتے کے اوپر مضبوط ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ اگر دونوں کے اندر دینی رشتہ ہوتا اور اسلامی رشتہ ہوتا تو یہ انداز نہ بنتا۔ اب باپ بالکل لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے اور بڑی دھمکی دے رہا ہے کہ یہاں سے نکل جا، صحیح و سالم نکل جا ورنہ میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر ایک سبق ہے۔ سب سے پہلے سبق تو اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی آپ کے اقارب، آپ کے عزیز و رشتہ دار، وہ بھی آپ کو یہی سلوک کر رہے تھے، آپ کو نکلنے کے لیے وطن چھوڑنے کو مجبور کر رہے تھے۔ سورہ انفال ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ میرے نبی جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں وہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ یا اس نبی کو قید کے اندر ڈال دیا جائے، یا اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو وطن سے نکال دیا جائے۔ جتنے نبی آئے محترم بھائیوں، تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہر قوم نے یہی سلوک کیا، جب حق کے سامنے لاجواب ہوئے تو پھر یہی کہا کہ ان کو اپنے وطن سے نکال دو، ان کو فلاں سزا دے دو، ان کو آگ کے اندر ڈال دو، یہی معاملہ بنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس میں سبق ہے، ہر جو حق کا داعی ہے، جو داعی حق ہے، اس کو جب اعلان حق اس نے کرنا ہے تو اس کو اپنے عزیزوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مخالفت ہوگی جب حق کا اعلان ہوگا، حق واضح ہوگا، تو پھر اپنوں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو، آپ سے پہلے بھی نبی آئے، میرا بڑا پیارا نبی ابراہیم آیا، بڑا عظیم سچا نبی آیا، اس کو بھی قوم نے اور اس کی برادری نے اپنے علاقے میں نہیں رہنے دیا، نکال باہر کیا۔ تو اگر آپ کو آپ کی برادری، آپ کو آپ کی قوم اگر وطن سے نکال دے تو بے حوصلہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر۔ اور ہر جو داعی حق ہے اس کے لیے بھی اس آیت کے اندر تسلی۔ اب یہ جب معاملہ بنا، ابراہیم علیہ السلام بڑے مہذب طریقے سے کہتے ہیں قال السلام علیک، جب باپ نے کہا گھر سے نکل جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میرے سامنے نہ، ایک لمبی مدت تک مجھے چھوڑ جا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال السلام علیک، اے میرے والد محترم آپ کے اوپر سلام، میں سلام کرتا ہوں، اور ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں سأستغفر لک ربی، میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، اپنے رب کے پاس آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ یہ ہوتی ہے میرے محترم بھائیو اولاد جو اپنے والدین کا ادب احترام، اپنے والدین کے بارے میں اچھی سوچ، اچھی امید اور ان کے بارے میں احسن انداز اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ والد جتنا بھی برا سلوک کر دے، حتیٰ کہ جائیداد سے، گھر سے بے دخل کر دے، لیکن جو نیک انسان ہوگا، اللہ والا انسان ہوگا، وہ اپنے والد کو کبھی بد دعا نہیں دے گا، ہمیشہ دعا ہی کرے گا، ہمیشہ اس کے لیے استغفار کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے سبق ہے اس معاشرے میں اور اس معاشرے کے اندر رہنے والے نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ ہم اس بات کو برا کہہ رہے ہیں، اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز ادا کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، روزے دار ہے، جس نے عمرہ کیا ہوا ہے، حج کیا ہوا ہے، اتنے نیک والد کی ہم بے ادبی اور بے عزتی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان کے اندر سوچنا چاہیے اور یاد رکھیے ساری خیر دنیا اور آخرت کی خیر اللہ کی اطاعت کے بعد، محمد کریم کی اطاعت کے بعد علیہ السلام، ساری خیر اگر ہے تو والدین کی اطاعت کے اندر، والدین کے ادب و احترام کے اندر ہے۔ جو والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا محترم بھائیوں ہر خیر سے محروم رہے۔ میں اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہوں، باوجود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ والدین کا بے ادب گستاخ، کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی
ذلیل و رسوا ہوگا، اور آخرت کے اندر تو اس نے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ کر کے اللہ کے سامنے گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، اللہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلے، والد محترم سے مایوس ہو کر نکلے، تو تھوڑا سا پھر قوم کو خطاب کیا۔ جو حق کا داعی ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کوشش کے اندر ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سنہری موقع ہاتھ آئے کہ قوم کو سمجھ آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے، جو جس غلط راستے کے اوپر یہ گامزن ہے ان کو سمجھ آ جائے یہ کہاں جا رہے ہیں۔ قوم سے مخاطب ہوئے، قوم نے بھی نہ مانا۔ اب قوم سے ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سورہ الانبیاء ہے آیت نمبر 57، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ قوم سے بات کرنے کے بعد، ان کو سمجھانے کے بعد جب وہ نہ سمجھی تو ایک بات اپنے ذہن کے اندر کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، تم جشن کی طرف جا رہے ہو، میلے کی طرف جا رہے ہو، جب تم چلے جاؤ گے میں ان بتوں کے خلاف ضرور تدبیر کروں گا، ضرور کوئی چال چلوں گا۔ یہ بات اپنے دل کے اندر کی، اللہ کی قسم اٹھا کے کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے اس قوم کو زبانی سمجھانا بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی ایسی ضرب، کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسی عملی کارروائی کی جائے کہ جب ان کے سامنے ان کے بتوں کی خدائی، ان کی مشکل کشائی ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ کتنے بے بس بے وقت ہیں، واضح ہو جائے۔ وہ سوچ رہے تھے کوئی عملی کارروائی کی جائے کہ قوم اس پاس کوئی جواب نہ ہو، ان کو کچھ سمجھ آ جائے۔ تو ایسا کیا جناب ابراہیم علیہ السلام، جہاں پر سارے وہ بت تھے وہاں پر جاتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سارے بت جو تھے ریزہ ریزہ کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ایک بڑا بت چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کھا۔ مقصد یہی تھا کہ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ کہ وہ اس کی طرف پلٹیں گے، انہیں کچھ ہوش آئے گی، یا تو یہ کہیں گے کہ جناب بڑے بت جی آپ کو غصہ آ گیا ہے، آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ آپ نے کیا، یا یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کے بڑے بت کے ہوتے ہوئے بھی کون ظالم ہے جو ان کے ساتھ یہ سلوک کر گیا ہے۔ ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا۔ کچھ لوگ یہاں ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر کڑاڑا رکھ دیا۔ محترم بھائیوں، یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر وہ پتھر کے بت تھے، پتھر کے بت کو توڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، کلاڑے کی نہیں۔ کچھ باتیں محترم بھائیوں قصہ بیان کرنے والوں نے کچھ اضافہ کیا، یعنی اسرائیلی روایات اس کے اندر شامل کی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کس آلے سے توڑا، کس چیز کے ساتھ توڑا۔ قرآن سے بھی اتنا کہتا ہے کہ اس نے ریزہ ریزہ کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے، اس کو چھوڑ دیا۔ اب میرے محترم بھائیوں، سورہ صافات ہے، آیت نمبر 51 ہے، اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنے اس کام سے فارغ ہو گئے تو ان بتوں سے مخاطب ہو کر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے، قوم رکھ گئی تھی کہ جب واپس آئیں گے اس میں برکت شامل ہو جائے گی، پھر ہم کھائیں گے۔ تو بتوں سے کہتے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ اور فراغ علیہم ضرب بالیمین، یعنی ساری کاروائی اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے یہ ساری کاروائی شروع کرتے ہیں۔ نوجوانوں، ایک نوجوان ہے، صرف ایک نوجوان جو اللہ کی توحید کا علمبر، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے ایک فرد، واحد فرد اتنی بڑی کاروائی کر رہا ہے، اتنا بڑا مشن سر انجام دے رہا ہے۔ اور آج کا نوجوان میرے محترم بھائیوں جو شرک کے علمبردار ہیں، یہ ان کا ساتھی بنا ہوا ہے، ان کا دائیں ہاتھ بنا ہوا ہے۔ خود کو مواحد کہنے والے، خود کو توحید پرست کہنے والے، خود کو بہت زیادہ کہنے والے کہ ہم سچے ہیں، ہم سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج میں اور آپ غور کریں اس معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مشرکوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں ان کے ساتھ
ان کے میلے، ان کے عرس، ان کے جشن، ان کے ساتھ یہ مناتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے ایک یہ نوجوان تھا جو دھرتی کے اوپر صرف اکیلا تھا، صرف اکیلا تھا، لیکن اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے جسم کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی ہے، صرف رب العالمین کی توحید کی پرواہ کی ہے۔ پتا تھا کہ ساری قوم دشمن ہے، میرے گھر والے دشمن ہیں، میرے والدین میرے دشمن ہیں، پتا تھا ساری کیفیت کا، لیکن اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے، ان کے دلوں کو ہلانے کے لیے، ان کے اذہان کو، دماغوں کے اوپر جمع ہوا عقیدہ ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی کارروائی کی، اور صرف اکیلے نے کی۔ اور قرآن دیکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن بیان کرتا ہے کس انداز کے ساتھ پھر ابراہیم نے چوٹیں لگائیں، ان کے عقیدے کو توڑنے کی کوشش کی، مشکل کشائی اور خدائی کا عقیدہ کہ جو چیز سنتی نہیں، جو خود اپنی کروٹ بدلتے نہیں، ہم ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، اس انداز کے ساتھ ان کو سمجھایا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ الانبیاء ہے، آیت نمبر 59، اللہ فرماتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا۔ جب واپس آئے، ساری قوم واپس آئی، فوراً وہاں پر پہنچے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، ان کا حال دیکھ کر پریشان ہوتے کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے الہوں کا، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو مشرک قوم ہوتی ہے وہ عقل سے بالکل آری ہوتی ہے، وہ معبود ہی کجا، وہ معبود ہی کیا جو اپنا دفاع نہیں کر سکا، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، پھر اپنے اوپر بیتی کاروائی سنا نہیں سکے، اپنے اوپر ہونے والا ظلم جو ان کی عقل کے مطابق وہ بتا نہیں سکے کہ کس نے کیا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا کس نے یہ برا حال کیا ہے۔ وہ معبود ہی کیا محترم بھائی جو اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتا، جو اپنی بات سنوا ہی نہیں سکتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ شرک بہت بڑی نحوست ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ لقمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ جب یہ انسان ظلم کرتا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل ہی ماری جاتی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، ساری زندگی وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھ سے بڑا نیک آدمی کوئی نہیں، مجھ سے تقرب والا آدمی کوئی نہیں، میں بڑے بڑے نیک عمل کر رہا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، اس کی عقل ہی ماری جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان الہوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں انہ لمن الظالمین، اگلی بات کہتے ہیں بڑا ظالم تھا، کو مارنے کی بھی حد ہوتی ہے، اس انداز سے انہوں نے ریزہ ریزہ کر دیا کہ کوئی کسر ہی چھوڑی، اتنا ظلم، دو تقیدیں آئی ہیں، کہتے ہیں اتنا ظلم ہمارے معبودوں کے اوپر، وہ اس انداز سے اگر کوئی حملہ کرتا تو کوئی اچھے طریقے سے کرتا ہے، یہ اس نے کیا کر دیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام تک بات پہنچ گئی، کرتے کرتے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہو سکتا ہے وہی ابراہیم جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ اسی نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قوم سامنے ہے، اب ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے، ہر کام ان کی ترتیب سے ہو رہا تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سنہری موقع بنے جب ساری قوم سامنے ہو، پھر میں ان کو لاجواب کروں، ان کے اوپر بات واضح کروں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اصل عقیدہ کیا ہے۔ تو سارا کام انہی کی ترتیب سے ہو رہا تھا، ساری قوم سامنے آ گئی، انہوں نے پہلا سوال داغا، کیا ابراہیم یہ حال تو نے ان کا کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک اصول ہوتا ہے توریہ، وہ اصول اختیار کیا ان کو سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ اس بڑے نے کیا ہے، جو بڑا بت جو صحیح و سالم کھڑا ہے یہ اس نے کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی باہر سے آتا تو اس کو بھی خراب کرتا ہے، اس کو بھی رضا کرتا، یہ اس نے کیا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ بڑا سوال تھا۔ ابراہیم السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بت بولتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، اس بڑے سے پوچھ لو کہ یہ حال کس نے کیا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو ذرا سوچیں، اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ بولتے نہیں۔ اب رب کا قرآن کیا کہتا ہے، ایک دفعہ ہدایت ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے،
بات سمجھ میں آتی ہے، آگے انسان کی اگر طلب ہو کہ میں نے ہدایت حاصل کرنی، اللہ راستے آسان کر دیتا ہے، لیکن جب ضد، انا، حد درمی، تعصب، میں نے نہیں ماننا، کتنی ایسی باتیں محترم بھائیوں، میں بھی اس کا گواہ شدہ ہوں، تجربہ شدہ، میں اس سین کو دیکھ چکا ہوں، صحیح حدیث اور صحیح قرآن کی آیت رکھ دی جاتی ہے، اگلا بندہ کہتا ہے جی میں تو نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتی، میں نے نہیں مانا۔ میرے محترم بھائیوں، جب ضد، انا، تعصب، ہٹ درمی آتی ہے، اللہ معاف کرے، پھر انسان قرآن کا بھی انکار کر جاتا ہے، پھر صحیح احادیث، صحیح سنت جو اللہ کے نبی سے ثابت، متواتر، کئی صحابہ سے ثابت، انسان سنت کو چھوڑ جاتا ہے جب ضد، انا، ہٹ درمی اور تعصب آتا ہے۔ تو پہلے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَرَاجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، ان کے دل ہلے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابراہیم سچا ہے، ابراہیم کی بات سچی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ اپنے دلوں کے اندر کہتے ہیں اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور خواہ مخواہ تم ابراہیم کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم تو خود ظالم ہو، تم تو خود بڑے گمراہ ہو، خود ظالم ہو۔ رب کا قرآن اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جب ابراہیم نے یہ سوال کیا، اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھو، ان کے بڑے سے پوچھو کس نے یہ حال کیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فوراً ان کے دل ہدایت کی طرف پلٹے، ان کے دل ہلے، فوراً کو سمجھ آئی کہ ظالم ابراہیم نہیں ہے، ظالم ہم ہیں۔ اب کیا ہوا، اگلے لمحے پھر وہی ضد، انا، ہٹ درمی غالب آ گئی، پھر کیا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سروں کے بل الٹائے گئے، یعنی جیسے سر نیچے ہو ٹانگیں اوپر ہو، یہ انسان کی بدترین کیفیت ہوتی ہے، سب سے بری حالت یہ ہوتی ہے، یعنی ان کی عقل پھر چکرائی گئی، پھر ان کی عقل ماری گئی، پھر یہ الٹا ہو گئے، عقل کے الٹ چلے، عقل نے بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ ظالم ابراہیم نہیں ہے، ظالم تم ہو کہ بے حس ہستیاں، بے بس ہستیاں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی، جو بول اور سن نہیں سکتی، وہ نفع نقصان کو جا کیسے دے سکتی ہیں، ان کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن پھر یہ عقل کے الٹ چلے، عقل کے خلاف چلے، اور فوراً کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم السلام نے کہا پھر موقع مل گیا، جب انہوں نے کہا کہ یہ بولتے ہی نہیں تو فوراً موقع ملا، کہتے ہیں اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ اف ہر گندی چیز پر بولا جاتا ہے، ہر حقیر چیز کے اوپر بولا جاتا ہے، جس کی حقارت کو، نفرت کو بیان کرنا ہو، جس کی بے وقتی کو بیان کرنا ہو، اس کے اوپر اف کہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے اپنی آپ بیتی، کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تم ان کی پوجا کر رہے ہو، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میرے محترم بھائیو، سبق ہے اس آیت کے اندر، سبق سیکھنا ہے انشاءاللہ، اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ اس معاشرے کے اندر اور اس مسلم معاشرے کے اندر جو قرآن سے دور، احادیث سے دور، کتنے ایسے عقائد پائے جاتے ہیں کہ اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ نہیں میری سنتا، لوگ کہتے ہیں فلاں آستانے کے اوپر جاؤ، فلاں وہ تمہاری مدد کرے گا، تم اس تک پہنچاؤ وہ تمہارے آگے پہنچا دے گا۔ میرے محترم بھائیو، عجیب بات نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ سنتا ہے، جس کے نام ہی یہی ہے کہ علیم بذات الصدور، خبیر، بصیر، سمیع، علیم، اس کے اتنے خوبصورت نام ہے کہ ہر انداز سے سنتا ہے، ہر طریقے سے سنتا ہے، کوئی آہستہ بولے تو بھی سنتا ہے، کوئی اونچی بولے تو بھی سنتا ہے، جو اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مت سمجھو کہ میں اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بے خبر ہو گیا، اب اس اللہ کے بارے میں امید یہ ہے کہ وہ نہیں سنتا، اور جو بیچارے اپنی کروٹ خود نہیں بدل سکتے ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری سنتے ہیں، یہ ہماری مشکل کشائی کر دیں گے، یہ ہماری حاجت روائی کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہی سبق دے رہے ہیں، افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر کہ تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میرے محترم بھائیوں، عقل سے کام لینا چاہیے انسان کو
کہ انسان کی زندگی، انسان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، ساری نعمتیں کون دے رہا ہے؟ خدا تو وہی ہوتا ہے جو نعمتیں دینے والا ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، جو خالق ہو، خدا اور معبود تو وہ ہوتا ہے۔ تو انسان کا حق بنتا ہے کہ سب سے زیادہ خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے سب سے زیادہ پوجا پاٹ کرنا، اور سب سے زیادہ جس کو راضی کرنا ہے وہ اپنے خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مخلوق کو راضی نہیں کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ